ہمیں خرم دستگیر صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق وزیر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہے، کیا قومی سلامتی کمیٹی یا پارلیمانی قومتی سلامتی کمیٹی میں جو بریفنگ ہوگی وہی کافی ہے، وہیں اتفاق ہو جائے گا، یا جس طرح یہ لہر میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بعد ملک میں اے پی سی اور ایک کنسنسس اور ایک بڑا متفقہ بیانیہ بھی لانے کی ضرورت ہے، اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اے پی سی کی ضرورت بھی ہے؟ جی، کل کی جو مجلس ہے اس سے بہترین جو نتیجہ یہی نکل سکتا ہے فوری طور پہ کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس میں تمام جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک واضح طور پر افواج پاکستان کی حمایت کا ایک اعلان جاری کریں کہ تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں کہ فوری طور پر یہ آپریشن ہونا چاہیے۔ لیکن اس پہ 2-3 اور ایشو بھی ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے لامحدود نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا جائے گا اس کو 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اس کو ریویو کیا جائے گا تاکہ اس پہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا پروگرس۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ چونکہ یہ میٹنگ ان کیمرہ ہونی ہے، اصل میں تو جو عوامی ذہن ہے اس کے سامنے کھل کر باتیں آنی چاہیے کہ یہ جو ایک کنفیوژن ہے، جس طرح ایک زمانے میں آرمی پبلک سکول کے واقعے سے پہلے ایک دھند ہوا کرتی تھی کہ یہ پتہ نہیں یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ کوئی ہمارے مسلمان بھائی جو بھٹک گئے ہیں وہ ہیں، یہ امریکہ کے خلاف جہاد کرتے کرتے پاکستان کو ماننا شروع ہو گئے۔ اسی طرح ابھی جو حالیہ لہر ہے اس میں جو بلوچستان کی حد تک تو ایک کنفیوژن یہ ہے کہ یہ کوئی ناراض بھٹکے ہوئے بلوچ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ صراحت سے اپنی قوم کو بتانا ہے کہ وہ لوگ جو بندوق اٹھا کر نہتے پاکستانیوں کا قتل کریں، پاکستان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں، وہ کسی طرح بھی کوئی بھٹکا ہوا گمراہ شخص نہیں ہے۔ اور جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے اور اس میں جس قسم کی منصوبہ بندی اور تصویراتی سوچ انوالو تھی، اس کے بعد تو ہمیں کوئی شک نہیں لانا چاہیے کہ یہ دہشت گرد بڑے منظم ہیں، ان کو بیرونی امداد اور باقاعدہ ایک عسکری سوچ جو بیرونی طاقتوں سے آ رہی ہے اس کی ان کو مدد حاصل ہے۔ تو ہمیں کھل کر یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ جو اصل جو بات ہے اگلی وہ یہی کہ یہ پارلیمان میں صرف قومی اسمبلی میں نہیں، یہ ڈیبیٹ تو اصل میں صوبائی اسمبلی بلوچستان میں ہونی چاہیے، اور وہاں چاہے وزیر اعظم خود جا کر بیٹھیں اور اس کا جو ہے مشاہدہ کریں کہ بھئی وہاں کے نمائندے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ ضرور ہے کہ یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ہوتی ہے، اور جو وہاں بلوچستان اسمبلی ہے اس کی آواز ہم نہیں سن پائے اب تک کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم صاحب گئے، خرم صاحب، وزیر اعظم صاحب نے وہاں ایم پی ایز کو بھی ملے، وہاں جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، آرمی چیف بھی وہاں پر موجود تھے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب کل نوشکی میں اٹیک دوبارہ ہو گیا، تو کیا یہ جو اب ایک نیریٹو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ موجودہ جو بلوچستان کی اسمبلی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو نمائندہ اسمبلی ہی نہیں ہے، اس طرح اس میں تو منتخب لوگ ہی نہیں ہیں، تو اس طرح کے سارے ابہام دور کرنے کے لیے کیا مرکزی سطح پہ، قومی سطح پہ اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بلوچستان میں ایک اے پی سی بلائی جائے؟ جی، اے پی سی بلائی جا سکتی ہے، کوئٹہ میں بلائی جائے تو بہت ہی اچھا ہے، تمام سربراہ کوئٹہ جائیں اور وہاں بیٹھیں کہ اور وہاں کے لوگوں کو، بلکہ کوئٹہ کی بجائے کسی اور ضلع میں جائیں اور وہاں اکٹھے ہوں، اور کہتے ہیں جی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں۔ ہمیں بلوچستان کے شہریوں کو، ہمارے بھائی اور بہنیں جو وہاں رہتے ہیں، انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم انہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں، وہ پاکستان ہے، ان کی مٹی پاکستان ہے۔ تو اس کے لیے حکومت کو اگر کوئی غیر معمولی اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں کسی اور ضلع میں جا کر، یا کہیں اور اس ایشو کو سالو کرنا ہے کہ اے پی سی اسلام آباد کی بجائے جو ہے، چاہے وہ وفاقی اے پی سی ہو، اس کو کوئٹہ میں بلایا جائے تاکہ بلوچستان کے معاملے میں جو سنجیدگی ہے وہ ظاہر ہو۔ اور اس ڈیبیٹ میں جو ایک اور چیز باعث بڑی کھل کر آنی چاہیے کہ وسائل کی کمی اور صوبائی خود مختاری تو 16 سال پہلے حل کر دی گئی تھی۔ 9ویں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں، جس میں بلوچستان کو بہت ایک بڑا حصہ دیا گیا وفاقی محصولات میں سے، اب اس کو 16 سال ہو گئے، اور 15 سال پہلے جو ہے وہ چند ہفتے رہ گئے کہ 15 سال مکمل ہو جائیں گے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبے کو وہ تمام خود مختاریاں دے دی گئیں جو بلوچستان کے پاس بھی موجود ہیں۔ اگر
یہ دونوں چیزیں جو ہیں جو بہت بڑے آئینی اور قانونی پیش رفت تھی، اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا، تو پھر ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ کیا مستقل ہی یہ در اندازی ہے، چاہے ہندوستان کی طرف سے ہے، افغانستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، ایران کا بھی اس میں ایک عنصر ہے. لیکن اب جب یہ باتیں جو ہیں یہ اب زیادہ دیر ہم ان کو چھپا نہیں سکتے، ہمیں کھل کر اپنی قوم کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے، وہ جتنی بھی حساسیت ہو. اگر مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان جب کوڑا کٹک تشریف لے گئے تو انہوں نے صراحت سے بات کی کہ یہ لوگ ہیں یہ قاتل ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اب حکومت پاکستان نے بھی صراحت سے کہا ہے کہ ہندوستان اس میں انوالو ہے. تو ہمیں کھل کر بات کرنی ہے، اور کھل کر بات کرنے سے ہی، سچ بولنے سے اور سچ سننے سے ہی راستہ نکلے گا. 2016 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو ایک اے پی سی بلائی گئی، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان ترتیب پایا، اس میں اقدامات ہوئے، ملک میں ایک امن کی فضا پیدا ہوئی. لیکن اس وقت بھی یہ گلہ کیا جاتا تھا کہ جو کام فوج نے کرنا تھا اس نے تو کر دیا. مسئلہ وہاں آتا ہے جب سول ایڈمنسٹریشن کو معاملات سونپے جاتے ہیں تو وہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، یا سیاسی پسند ناپسند در آتی ہے، یا بہت سارے کام ہو نہیں پاتے، کوئی وسائل کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو کیا اس وقت بھی ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ تمام خامیاں جو پچھلے 10-12 سال میں سامنے آئیں کہ کہاں ہم نے غلطی کی، کہاں جو کام کرنے کا نہیں ہوا، یہ کافی ہوگا یا کوئی نیشنل ایکشن پلان 2 آنا چاہیے جس طرح کہ بلاول بھٹو فرما رہے ہیں؟ جی ارشاد صاحب، میں چونکہ ان سارے معاملات کا عینی شاہد ہوں تو اور میں کم از کم میں کھل کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان تھا، اس میں جو عسکری حصہ تھا وہ شاید آسان کام تھا ہمارے لیے اچیو کرنا. لیکن جو مشکل کام ایک وفاقی سطح پر آیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ ہمیں اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وہ جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنائی گئی تھی، جس کے تحت تمام جو انٹیلیجنس صوبوں کے اور وفاق کے اداروں سے اٹھ رہی ہے، اسے ایک جگہ جو ہے وہ مجتمع کیا جانا تھا اور اس کو وہاں اس کا تجزیہ ہونا تھا. وہ ابھی تک ہم وفاقی حکومت میں وہ ہم نہیں کر پائے. اور نیکٹا جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کا ادارہ تو ہے، لیکن اصل ایشو یہ تھا، اور شاید اس کا جو ماڈل تھا وہ امریکہ میں جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ بنا تھا 9/11 کے بعد، کہ وہاں تمام انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر وہاں سے اینالائز ہوگا کہ کیا ہوگا. تو وہ ہم نہیں کر پائے. ابھی بھی انٹیلیجنس کا کام جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے ہمارے عسکری ادارے کرتے ہیں، اور اس میں جو صوبائی اور دوسرے سویلین ادارے ہیں ان کا ان پٹ بڑا کم ہے. تو ایک تو یہ کمی وفاق نے دور کرنی ہے. لیکن جو ابھی میں نے انٹیلیجنس کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان کا بہت بڑا حصہ صوبائی حکومتوں نے کرنا تھا، اور صوبائی حکومتیں جو ہیں سوائے پنجاب نے اس کا کوئی ایکشن کیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا. اس وقت 2014 سے لے کر 17 کے دوران بعض ہیٹ سپیچ کے اوپر جو ہے جن لوگوں نے تشدد پر اکسایا تھا، ایسی تقاریر پر، جب علماء تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کے اوپر پرچے بھی ہوئے، ان کو جیل بھی جانا پڑا. جو ہیٹ لٹریچر تھا اس کو بھی پکڑا گیا. لیکن یہ جو ایکچوئل سویلین حصہ ہے اس دہشت گردی کا، جو کہ صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے، صوبائی حکومتیں اس کو پوری سنجیدگی سے ابھی تک نہیں کر سکی. جتنا میں کہوں گا پنجاب نے تھوڑا سا کام کیا ہے، اس کے علاوہ تو باقی 3 صوبے بالکل ہی اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے. تو اگر ہمیں کوئی اے پی سی بلانی ہے یا ہمیں سی سی آئی بلانی ہے، اس میں اس بات کو بھی اب پش کرنا ہوگا کہ صوبائی حکومتیں بھی جن کا برابر کا وزن ہے دہشت گردی سے لڑنے میں، وہ بھی اپنا پورا وزن اٹھائیں اور ذمہ داری نبھائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں.